پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام بچوں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام بچوں قرآن میں مختلف سے سیگمنٹ ہوتے ہیں، مرحلے ہوتے ہیں۔ ہم راشد بھائی سے کسی ٹاپک پر اسٹوری سنتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں اور جوابات بھی لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام بچوں اور قرآن میں اسٹوری شامل کرنے سے پہلے تلاوت قرآن پاک کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایسے حسان بھائی آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ آپ کو سورہ فلق کی تلاوت سنائیں گے۔ سورہ فلق کی تلاوت کی جائے گی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جی حسان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ حسان بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسکرانا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، آج باتیں ہوں گی مسکرانے کی۔ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے، ہمارے صحابہ کرام مسکراتے تھے، جیسے کہ اللہ پاک کے نبی مسکراتے تھے، کیونکہ مسکرانا سنت ہے۔ راشد بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سٹوری سنانے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، جیسا آپ نے بتایا کہ آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک وہ ہے مسکرانا سنت ہے۔ مسکرانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور اللہ کے پیارے پیارے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے بچوں، کبھی کبھی اس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے کہ جس سے چہروں پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی، اور غم زدہ جو دل ہیں وہ کھل اٹھتے تھے، ان کا غم دور ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی،
उस बूढ़ी औरत ने जब ये सुना कि अच्छा बूढ़ी औरतें क्या जन्नत में नहीं जाएंगी, तो वो रोने लगी और रोते रोते वहाँ से चली गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, इस बूढ़ी औरत से जाकर कहो कि कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि औरतें जवान होकर जन्नत में जाएंगी। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअन फजअलनाहुन्ना अबकारा, बेशक हमने उन जन्नती औरतों को एक ख़ास अंदाज से पैदा किया तो हमने उन्हें कंवारियां बनाया। प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से एक तो हमें ये पता चला कि जन्नत में जो भी जाएंगे वो जाएंगे जवान होकर, औरतें हों या मर्द हों, ये जन्नत में जवान होकर जाएंगे, बूढ़े होकर कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये पता चली कि मज़ाह करना यानी ऐसी बात करना जिससे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी की दिल आज़ारी ना हो और अच्छी बात हो, ऐसी बात करना ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। राशिद भाई, एक होता है मुस्कुराना और एक होता है कहका लगाना, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि मुस्कुराना सुन्नत है, तो क्या कहका लगाना भी सुन्नत है? बेटा, मुस्कुराने का मतलब ये होता है कि सिर्फ दांत नज़र आए और इससे आवाज़ पैदा ना हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं मुझे, तो ये मुस्कुराना है, ठीक है। और अगर इस तरह मुस्कुराते मुस्कुराते इतनी आवाज़ पैदा हो कि दूसरा भी इसको सुने, तो इसको फिर कहते हैं कहकहा। क्या बोलते हैं? कहकहा। मुस्कुराना ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और कहकहा लगाना ये सुन्नत नहीं है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल-कहकहतु मिनश-शैतानी वत-तबस्सुमु मिनल्लाह, यानी कहकहा शैतान की तरफ से है और तबस्सुम यानी मुस्कुराना अल्लाह की तरफ से है। प्यारे बच्चों, अगर आपके जहन में मुस्कुराने के हवाले से राशिद भाई से पूछने के लिए कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। राशिद भाई, क्या गुफ्तगू के दौरान मुस्कुराना सुन्नत है? जी बेटा, गुफ्तगू के दौरान मुस्कुराना भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत सैयदा उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मेरे जो हस्बैंड थे, शोहर थे, हज़रत सैयदना अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब ये किसी से बात करते, गुफ्तगू करते, तो गुफ्तगू करते हुए मुस्कुराया करते थे। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा है कि आप गुफ्तगू के दौरान मुस्कुराते रहते थे। प्यारे बच्चों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट को देखकर कितने गमज़दों के गम ख़त्म हो जाया करते होंगे। जैसे इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सलाम के अंदर एक वो शेर लिखा है ना, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़ें, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तर्ज में सुनाएंगे शेर? सुनाइए। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। राशिद भाई, आपने फरमाया मुस्कुराना भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो क्या अल्लाह पाक के दूसरे नबी भी मुस्कुराया करते थे? जी बेटा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराना भी सुन्नत है और अल्लाह पाक के दूसरे नबियों की भी सुन्नत है। क्या आपको पता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराए थे? पता है आपको? जी। जी, कब मुस्कुराए थे?
جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں پر بہت ساری چیونٹیاں تھیں، تو ان چیونٹیوں نے جب دیکھا کہ لشکر آنے والا ہے تو اس چیونٹیوں کی ملکہ نے دوسری چیونٹیوں سے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، سوراخ میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں یہاں پہنچے اور تم کچلی جاؤ۔ تو چیونٹی کی اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سلیمان اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنس پڑے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، پتہ یہ چلا مسکرانا اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو مسکرا کر بات کریں۔ مسکرا کر بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، سامنے والا اگر غصے میں ہو تو ہماری مسکراہٹ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اس کا غصہ ختم ہو جائے اور اسے بھی مجبوراً مسکرانا پڑے، تو انشاءاللہ ماحول بہت اچھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، کیا صحابہ کرام بھی مسکرایا کرتے تھے؟ جی بیٹا، صحابہ کرام بھی مسکرایا کرتے تھے۔ مسکرانے سے تو کیا ہوتا ہے کہ بندے کا ایک چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور مسکرانے سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے مسکرانا سنت ہے۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ مسکرانے کے بارے میں پتہ چلے گا، مسکرانا کہاں چاہیے، کس طرح مسکرانا چاہیے، صحابہ کرام کیا مسکرایا کرتے تھے، اور پھر مسکرانے سے کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں، کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ یہ رسالہ اگر نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے، اور اگر آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں آپ کو یہ رسالہ نہ مل سکے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جا کر اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، پی ڈی ایف میں اس کو حاصل کر کے مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ بہت ساری معلومات بھی حاصل ہوں گی اور مسکرانے کی عادت بھی بنے گی۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، یہ بتائیں کہ مسکرانے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ مسکرانے کے بیٹا فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ مسکراتے ہیں کسی کو دیکھ کر، تو آپ جب کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو سامنے والا بھی آپ کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو مسکرائے گا، نہ بھی مسکرائے گا تو کم از کم غصہ تو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسکرانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اگر آپ سنت کی نیت سے مسکرائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ مسکرانے سے ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ اچھا، آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو مسکراتے نہیں ہیں، ہر وقت چہرے پر غصہ ان کے رہتا ہے، تو کیا ہوگا کہ چہرے کی جو نورانیت ہے یا چہرے کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مسکرانے سے پیارے بچوں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دوست زیادہ بنتے ہیں، کیونکہ جو بچہ ہر وقت غصے میں رہتا ہوگا، کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا ہوگا، منہ پر 12 اس کے بجے رہتے ہوں گے، تو کون اس کے قریب آتا ہوگا؟ ایسا ہی نا؟ تو لوگ اسی کے قریب آتے ہیں جو مسکراتا ہوتا ہے، جو بالکل نرم مزاج ہوتا ہے، اور مسکرا کر بات کرنے والے کے ہر بندہ قریب آ کر اس سے بات کرنا پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے پیارے پیر و مرشد امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دعوت برکاتہم العالیہ، اپنے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا کیسے مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، اور آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کتنے لوگ ایسے ہیں جو مدنی چینل دیکھتے ہیں کہ آپ کی مسکراہٹ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ تو امیر اہل سنت کی یہ مسکراہٹ ہی ہے پیارے بچوں، جس سے کتنے لوگ دعوت اسلامی میں آئے، کتنے لوگ آپ کے قریب آ کر نمازی بنے، اچھے بنے۔ تو اگر ہم بھی مسکرانے کی اس سنت کو ادا کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ خود ہمیں بھی فائدہ ملے گا، اور انشاءاللہ جو ہمارے قریب آئیں گے تو ان کو ہم نیکی کی دعوت دے کر ہم ان کو نمازی بنا سکتے ہیں، ہم انہیں قرآن پاک پڑھنے کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پیاری سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ تغابن کا تعارف پیش کروں گا۔ غور سے سنیے گا تاکہ آپ کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت پیدا ہو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ تغابن مدنی ہے اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ آیت نمبر 14 یا ایھا الذین آمنو ان من ازواجکم سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ پاک میں نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، اس سورت میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ تغابن کا لفظی معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، اور یہ قیامت کے دن کا ایک نام بھی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن یوم التغابن یعنی نقصان اور خسارے کا دن ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ تغابن کہتے ہیں۔ سورۃ تغابن کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقائد سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک کی وہ صفات بیان کی گئی جو اس کے علم، قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں سے قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ انہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر مصیبت اللہ پاک کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اس سورت کے آخر میں تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے، اللہ پاک کی دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے، کنجوسی اور لالچ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ پاک کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے نیک لوگوں کو دگنے اجر و ثواب کی خوش خبری دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قرآن سورت کا تعارف دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آئیے بڑھتے اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جنید بھائی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جنید بھائی آج کون سے 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لائے ہیں۔ جی جنید بھائی۔ راشد بھائی، آج جو میں آپ سے قرآن پاک میں سے 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں، ان میں سے پہلا لفظ ہے موازینو۔ راشد بھائی، یہ موازینو کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، موازینو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وزن کرنے کے جو پلڑے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ترازو ہوتا ہے نا، ترازو وزن کرنے کے لیے، تو اس کے جو پلڑے ہوتے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا پیارے بچوں کہ جو وزن کرنے کے لیے، آج کل تو وہ ایسے وزن کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئی چیز اوپر رکھتے ہیں تو وزن ہو جاتا ہے۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، اور اب بھی بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ترازو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، اس میں چیزیں ڈالتے ہیں۔ تو موازین کا مطلب ہوتا ہے وزن کرنے کے پلڑے۔ پیارے بچوں، قیامت کے دن جن لوگوں کے نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ لوگ یقیناً کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو وہ قیامت والے دن پھنس جائیں گے۔ قیامت والے دن انہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس دن وزن کرنا ضرور حق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک قیامت والے دن ہمیں نجات عطا فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے المعتدین۔ راشد بھائی، المعتدین کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، المعتدین کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنے والے، لمٹ کراس کرنے والے۔ دیکھیے پیارے بچوں، کوئی بھی بات جو ہے نا، کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ لمٹ میں ہی اچھی رہتی ہے نا۔ تو اگر کوئی لمٹ کراس کرے، حد سے بڑھے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اللہ پاک سے دعا مانگنا یہ بہت پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک کو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو اللہ پاک سے دعا کرتا ہے۔ اب اللہ پاک سے دعا کیسے کرنی چاہیے؟ اس طرح اللہ پاک سے دعا کریں کہ یہ یقین ہو دل کے اندر کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ پاک سے روتے ہوئے آہستہ آواز میں اللہ پاک سے دعا کریں۔ پیارے بچوں، دعا میں بھی حد سے بڑھنا یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا
انہو لا یحب المعتدین، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے دعا میں حد سے بڑھنے کا مطلب ایک وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے بہت بلند آواز سے بندہ چیخے، تو اتنا چیخنا کہ جس سے لوگوں کو بھی تشویش ہو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس طرح دعا نہ ہو، بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، روتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ میری دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس انداز سے دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ راشد بھائی، میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے کہلن، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، کہلن کا مطلب ہے بڑی عمر، پکی عمر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ شان بیان فرمائی ہے کہ آپ بچپن میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، تو جھولے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ بہت چھوٹی عمر میں، یعنی اس وقت کہ جب آپ اپنی امی جان کا دودھ پیتے تھے، اتنی چھوٹی عمر میں آپ لوگوں سے بات کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں بات کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور پھر بڑی عمر میں بھی اللہ پاک کا کلام لوگوں کو سناتے، لوگوں کو اللہ پاک کی باتیں بتاتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بیان فرمایا تھا کہ تو لوگوں سے جھولے میں اور پکی عمر میں باتیں کرتا تھا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ملیں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना